اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، کل ہم نے آیت نمبر 173 کی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی، آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حرام چیزوں کے بارے میں بتایا جو ہاں سے حرام ہوتی ہے، ہاں سے حلوے والی ہاں ہے یہ۔ اللہ نے بتایا یہ حرام ہے تم پر، خون، مردہ خون، خنزیر کا گوشت، وما اوہل بھی، اور یہ جو ہاں ہے یہ دو چشمیے والی ہاں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پکارا گیا ہو جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام، یعنی کسی کے لیے بھی آپ نے کوئی نیاز کی ہو۔ اس پر کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل آ جائے، جان کی سختی آ جائے، تو تم کھا سکتے ہو، لیکن تم باغی نہیں ہو اور سرکش نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزل اللہ، جو وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے۔ دیکھیں پھر سے وہ بات آ گئی جو پیچھے ہم نے اس کا پورا ایک لمبا چیپٹر پڑھا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی حق چھپایا، اگر مرنے سے پہلے اس نے حق کو نہیں بتایا لوگوں میں، تو وہ کافر کی حالت میں مرے گا۔ یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈسکشن کی تھی، اور اللہ نے کلیئر بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر سب کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، لوگوں کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، سب کی لعنت ہوگی اس پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اس پر ہم نے کہا تھا کہ بہت بڑی وعید ہے کہ اگر اللہ کی کتاب سے کوئی بات چھپاتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، لعنت شیطان پر ہوئی تھی، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لو اور بار بار دیکھو سورہ بقرہ میں آپ کو کیا چیز پتہ چلتی ہے۔ اور قسم سے، اللہ کی قسم، جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا تو میرا اور زیادہ اس بات پر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اہمیت کے حامل میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کے بعد یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کے اوپر اگر میں اور آپ ایمان نہ لائے تو آپ سمجھو میں اور آپ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ اگر اس کتاب پر ہم نے عمل نہیں کیا تو سمجھو ہم نے اللہ کو ہی نہیں مانا۔ اگر اس کتاب کے مطابق زندگی ہم نے نہیں گزاری، جو کہ ہم نہیں گزارتے، تو یقین کرو کہ اللہ کے ساتھ ایمان میں اور اللہ کی محبت میں ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، ہم ڈیفالٹر ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں اور مسلمانوں میں، اور ویسے بھی دنیا میں۔ یعنی اتنی چیزیں ہونے لگتی ہیں، عجیب سی ہو رہی ہیں کہ وہ اس کو مار رہا ہے، یہاں لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر آج کل فلسطین کی اتنی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دیں۔ تو آپ دیکھو کہ ہم اتنے ڈیفالٹر لوگ ہیں کہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے بارے میں، ابھی یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے نا 173، حالانکہ ظاہر ہے آپ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، میں بھی پہلے پڑھ چکی ہوں، لیکن مجھے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی کیا اہمیت بتائی، اور اللہ نے بار بار فرمایا کہ آسان کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں سے حق کو نہیں چھپانا، خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں مت لکھنا، جھوٹی باتیں مت کرنا، آبا و اجداد کے دین پر مت چلنا، اس کتاب کو تھام لو اور اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم کو اس بات پر زور دیا، کیونکہ میری اور آپ کی کامیابی بھی اسی چیز میں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے آگے سرخرو ہونا چاہتے ہیں نا تو اس کتاب کو ہم کو اہمیت دینی پڑے گی، ورنہ ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آج بھی کیا فرماتے ہیں۔ ابھی جو آج ہماری آیت شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آتا ہے کتاب میں سے۔ جب بھی انزل اللہ کی بات ہوگی نا تو وہ کتاب میں سے ہوگا۔ جو انزل اللہ ہوا ہے نا وہ کتاب میں ہے، جو انزل اللہ نہیں ہوا، جو نازل نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو انزل اللہ ہوا ہے، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو من الکتابی ویشترون، جو چھپاتے ہیں، اب جیسے کون لوگ چھپاتے ہیں؟
زیادہ بڑے لوگ چھپاتے ہیں نا، ٹیچرز چھپاتے ہیں نا، جن کو کوئی سنتا ہے وہ چھپاتے ہیں نا، لیکن سب تو نہیں چھپاتے ہیں، ہم جیسے عام لوگ تو نہیں چھپا سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں میں اور آپ بھی حق پر ہوں، کتاب سے ہم کو کوئی نئی بات پتہ چلی اور ہم بھی لوگوں میں بتانے سے اس کو کتراتے ہوں، ہم دوسرے بہانے بنا دیتے ہوں، لیکن وہ بات ہم لوگوں کے آگے ایکسپلین نہیں کرتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی چھپائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جو وہ بیچتے ہیں اس کو چند قیمت پر۔ بیچتے کیسے ہیں؟ بیچتے کیسے ہیں؟ اللہ کی آیت کو بیچتے ایسے ہیں کہ وہ ایک مسلک سے جڑ جاؤ تو اس کے عالم بن جاتے ہو، تو اسی کے حساب سے پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو اگر حق نظر بھی آ جائے تو آپ اس مسلک کے دائرے میں نہیں بول سکتے، یہ بھی بیچنا ہوتا ہے۔ جھوٹ بیچ کے لوگ آپ کے پاس بہت آتے ہیں، پورا کمرہ بڑھ جاتا ہے، آپ کہتے ہو میرے پاس تو اتنا رش ہے اتنا رش ہے، اور آپ اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہو اور قصے تو ایسے سناتے ہو جیسے آپ اللہ کے گھر ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بیچنا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی عزت بنا رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں، آپ یہ خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو اللہ کی آیتوں کو اپنے عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی دنیا کی عزت اور دنیا کے وقار کے لیے، اپنے آپ کو کوئی بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ سے زیادہ بڑھ کر آپ کو اپنی فکر ہے کہ میری کیا عزت بنتی ہے، وہاں میرے پیچھے تو اتنے سارے لوگ ہیں، یا میں تو اسی مسلک کا ہوں، اب چاہے اللہ کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن آپ مسلک سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتے۔ اور بیچتے ہیں کہ جیسے میں بول دوں گی تو میری فیملی میں کیا عزت رہے گی، یہ لوگ مجھے بولیں گے پتہ نہیں میں کون سے رستے پر چل رہی ہوں۔ میں ایک نارمل بھی، یہ ہم کہتے ہیں بھئی ہم منگنی کی انگیجمنٹ کی رسموں میں نہیں آتے، ہم یہ مہندیوں وہندیوں کی رسموں میں نہیں آتے ہیں، ہم یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس میں بھی فیملی ناراض ہو جاتی ہے، لیکن آپ بولو کہ بھئی میں نہیں آ سکتی، آئی ایم سو سوری، روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم کو بہت اچھا سٹائل نصیب کریں، لیکن آپ نہیں کر سکتے فیملی کو جوائن کرنے کے لیے، آپ یہ کہو کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے میں اللہ کو ناراض کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو، اس میں اور آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ ہمارے جو، میں بار بار جو آپ کو کہتی ہوں کہ مسلمانوں کے جو بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں ملکوں میں، کہیں بادشاہ، کہیں سیاستدان، یہ سب اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، سب اللہ کے نام کو یوز کرتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم نے یہ نہیں کیا، اللہ نے یہ کیا، آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لو، جو جج ہوتے ہیں، جو گواہ ہوتا ہے، یہ سب قسمیں کھاتے ہیں قرآنوں پہ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کرتا ہے کہ بس اللہ تو اسی کا ہے، لیکن آپ دیکھ لو کہ کیا حال ہے۔ آپ دوسرے ہمارے مسلمان ملکوں کے بڑوں کو دیکھ لو کہ اللہ کے نام کو یوز کرتے ہو، یعنی اللہ کے نام کو تم اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہو۔ آپ رمضانوں میں ٹی وی کو دیکھ لو کہ کیسے اللہ کا نام لے لے کر پروگرامز کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ہم کو کہ ہم باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ آج مجھے بھی شرم آئے گی کہ جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں اگر میرے اندر اس کا عمل نہیں ہے، اور واقعی میرے اندر بہت عمل کی کمی ہے، تو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ ٹی وی پر اتنا اللہ اللہ کرتے ہو اور آپ اسی وقت اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، ہم کو شرم نہیں آتی؟ اور اگر ہم کو شرم نہیں آتی نا تو ہم جیسا گھٹیا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ سے ڈر بھی نہیں ہے، آپ کو شرم بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن مجھے اس کو منہ دکھانا ہے، تو ہم کس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے الفاظ اپنے لیے بھی یہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، دیکھیں کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو چھپاتا ہے جو نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن سے باتیں چھپاتا ہے، تو قرآن سے باتیں چھپانے کیوں چھپاتا ہے وہ؟ تاکہ لوگوں کو حق پتہ نہ چلے۔ یہ جو بار بار ہم کو کہا گیا نا کہ قرآن سب کے پڑھنے کی چیز نہیں، یہ بھی آپ نے جھوٹی بات کی اور چھپائی، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو آسان ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ قرآن اکیلا تھوڑی سمجھا جا سکتا ہے، پہلے تو دوسری آپ کو کتابیں اس کو سمجھاتی ہیں، ورنہ قرآن کی تفسیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا، کیونکہ قرآن میں ہی قرآن کی تفسیر ہے، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ قرآن خود اپنی بات کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا بھی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی عالم پہ نہیں چھوڑا، ہم کو اس قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی۔ اس کے بعد آتا ہے اولئک، یہی لوگ ما یاکلون، اور نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یعنی وہ آگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو بیچ بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں نا، عزت کما رہے ہیں نا، یہ آگ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ ولا یکلمہم اللہ، دیکھیں کتنی سخت بات ہے، مجھے تو لعنت سخت لگتی تھی، لیکن اب جو میں یہاں دیکھتی ہوں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ یوم القیامہ، اللہ کلام بھی نہیں کریں گے ان سے قیامت کے دن۔ اب سوچو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ آج ہمارے گھر میں کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، کسی کا منہ چڑھا ہوا ہو، یا کوئی بات نہ کرے، سب سے بات کر رہا ہو، آپ کی طرف دیکھے بھی نہ، آپ کو اتنی اندر سے مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ چاہے وہ ایک نوکر بھی ہو، منہ چڑھا کے گھوم رہا ہو نا، تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، بات صحیح کر لو۔ اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہو، سب سے بات کر رہا ہو، آپ سے منہ گھما لے، آپ سے بات نہیں کرے، تو آپ سوچو ہم کو کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ سوچو وہ اللہ ہیں، اور اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب سے باتیں چھپائی ہوں گی اور جھوٹ بولا ہوگا، اور اس سے چند قیمت پہ بیچا ہوگا۔ وہ قیمت چاہے ان کی عزت ہو، وہ قیمت چاہے ان کا سب کے ساتھ مل کے رہنا ہو، وہ قیمت چاہے ان کی رشتہ داری ہو، یا وہ قیمت چاہے پیسہ ہو۔ جو پیسہ لے کے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا، اللہ کی آیتیں سب کو بتاتے ہیں اور خود ہضم کر جاتے ہیں وہ پیسہ، اللہ کی آیات سب کو بتاتے ہیں، اس سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر خود کھا جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی آیتوں کو بیچنے والی بات ہے۔ یہ زکوٰۃ پر جو اتنی ساری بیمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو بہت غلط بات ہے۔ کہیں پہ بھی کہ آپ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور اپنا کام بنا لو، تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب سے باتیں چھپانا۔ اب آپ دیکھ لو، میں آپ کو نہیں بول رہی، یہ قرآن آپ کو اتنی سی دیر میں یہ دوسری بار یہ آیت بول رہا ہے، تو آپ سوچو کہ کتنا لوگ کرتے ہوں گے کہ اللہ کی کتاب سے جھوٹ بولتے ہوں گے، اللہ کی باتیں چھپا لیتے ہوں گے۔ ان کو حق پتہ بھی چلتا ہوگا، لیکن یہ مسلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، آباء و اجداد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور سچ نہیں بولتے ہوں گے۔ کیا میں اور آپ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خود آنکھیں کھول کر اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں سیکھ لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ نہیں آئے، بعض دفعہ کچھ چیزیں شروع میں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ بار بار پڑھو گے تو سمجھ آئیں گی، اور اللہ سے جب آپ مدد مانگو گے، اللہ آپ کو بہت بہترین سمجھائیں گے، اگر ہماری نیت صاف ہوئی اور ہم عمل کرتے ہوئے تو۔ یہ قرآن سے بحث مباحثے کے لیے نہیں آیا۔ حق بتانا ضروری ہے لوگوں کو، لیکن عمل کرنا بہت ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اللہ سے پیار کرنا بہت ضروری ہے، قیامت کے دن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں اتنی بڑی بات ہے۔ اب سوچو قیامت کے دن اللہ ہم سے کلام بھی نہ کریں اور سب سے کریں، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم بہت ہی غلط لوگ ہیں، اللہ آپ ہم کو صحیح کر دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے۔ اللہ جیسے ایک ماں بچے کو آگ میں جانے سے روکتی ہے نا، ویسے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک بھی نہیں کرے گا ان کو، یعنی ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ بار بار یاد رکھیے گا اللہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے کتاب کی بات چھپانے پر، اور پہلے بھی اتنا غصہ کیوں ہوا ہے کہ اللہ نے کہا لعنت ہے لوگوں کی بھی، لعنت ہے فرشتوں کی بھی، اللہ کی بھی، کیوں ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا کتاب سے بات چھپانے پر۔ یہ کتاب میں جو ڈنڈی مارے گا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔